ہم نے یہی طے کیا تھا کہ صبح بیٹھ کے آپس میں گفتگو کریں گے، یہی طے ہوا تھا نا۔ تو آپ نے جو کہنا ہو آپ کہیے۔ ایک بات جو غالباً آپ سے کہنا ضروری ہے، وہ یہ کہ جی ایچ کیو نے کراچی سے مفتی حضرات کو بلا کے اجتماعی طور پر یہ فتویٰ لیا ہے کہ جتنی بھی تنظیمیں کام کر رہی ہیں، داعش اور وغیرہ وغیرہ، یہ سب حرام ہے، یہ سب ناجائز ہے اور ان کا ساتھ دینا حرام۔ یہ حرام ہے، نہیں ہے، ساتھ دینا چاہیے نہیں دینا چاہیے، ایک اس کا پہلو دین اور شریعت سے تعلق رکھتا ہے اور اس کا دوسرا پہلو سیاست سے بھی تعلق رکھتا ہے۔ سوچنے کی بات یہ ہے کہ آج سے 10 اور 15 سال پہلے، 20 سال پہلے یہ سب چیزیں شریعت کی روح سے جائز تھیں، ساری مذہبی قوتیں انہیں جائز ہی قرار دے رہی تھی۔ یہ اب کیا آفت آن پڑی ہے کہ یہ سب ناجائز؟ اس موقف کی تبدیلی کے لیے واضح طور پہ دلائل ہونے چاہیے۔ جو لوگ اس وقت بھی کہتے تھے کہ نہ کرو، اس وقت ان کے خلاف فتویٰ کفر کا ہوتا تھا، اور جو لوگ اب کہتے ہیں نہ کرو، اب سب کہتے ہیں نہ کرو۔ تو شریعت جب بازیچہ اطفال بن جائے اور قاضی اور مفتی حکمران وقت کے اشارہ ابرو کے مطابق فتوے دینے لگے، تو اپنے آپ کو ہمیشہ اس مذہب کی گرد سے بچا کر حقیقت میں رہنا چاہیے۔ مذہبی رہنمائی اور مذہب اور دین کے متعلق اتنا گہرا علم کہ آدمی جان سکے کہ اس کے اثرات آئندہ کو کیا مرتب ہونے ہیں، یہ شعور کم لوگوں میں ہوتا ہے۔ اس لیے پی ٹی آئی میں بہت مرتبہ جو مذہبی قیادت سے اختلاف ہوا، اس کی ایک وجہ یہ بھی تھی کہ ہم نے کہا کل تک آپ کا موقف یہی تھا۔ اس کی وجہ یہ نہیں ہے کہ کتاب و سنت یہ تھی، اس کی وجہ یہ کہ آئی ایس آئی کا اور جی ایچ کیو کا موقف یہی تھا۔ آج آپ کا موقف اس وجہ سے نہیں تبدیل ہوا کہ کوئی نئی حدیث قرآن کا کوئی نیا استنباط آ گیا ہے، یہ حاکم کا اشارہ ابرو ہے جو کہتا ہے اب ادھر کو چلو، اور اس کے بھی جو پیچھے ہیں وہ اور طاقتیں۔ اس لیے ہمیشہ مذہبی قیادت، اس کی فکر، اس کی سوچ اور اس کی گہرائی، یہ سیاست میں پیش نظر رہنی چاہیے۔ اگر آپ کی بصیرت ایسی نہیں ہوگی تو مذہب کے نام پہ دھوکہ دے دینا، کھا لینا یہ آسان ہو جاتا ہے۔ سیاسی زندگی میں اس کی بڑی مثال، ڈاکٹر صاحب شاید آپ کے علم یا یادداشت میں ہو کہ افغانستان کا جو بھی قضیہ ہے، مذہب کے اعتبار سے نہیں بات کر رہا، سیاسی اعتبار سے، ملک میں خان عبد الولی خان وہ واحد آدمی تھے جنہوں نے اس وقت مخالفت کی۔ یہی تھا، ولی خان کہتے رہے، ہم ولی خان کے بیانات پڑھتے تھے، وہ کہتا تھا نہ جاؤ اس میں، یہ سب سیاست ہے، دین کا اس سے کوئی تعلق نہیں۔ وہ کہتا جہاد کا کیا تعلق ہے جی؟ اچھا، وہ میرے علم میں نہیں آیا، لیکن اصغر خان بھی کہتے ہوں، ولی خان ہمیشہ یہ کہتے تھے کہ مت جاؤ، یہ کچھ بھی نہیں ہے،
اور ولی خان صاحب کس سے کہتے ہیں؟ مفتی محمود صاحب سے۔ مفتی صاحب کو ہم نے اتنے ہی قریب بیٹھ کے سنا اور دیکھا جیسے آپ اور ہم آج بیٹھے ہوئے، لیکن جب یہ سب کچھ ہو گیا تو پھر مفتیوں کو یاد آیا کہ وہ ولی خان ٹھیک کہتا تھا۔ وہ بھی ان کو یاد آیا جن کو کوئی انٹرسٹ تھا، کوئی دلچسپی تھی، ورنہ تو لوگوں کو پتہ ہی نہیں۔ ہمارے علم کے مطابق ڈاکٹر صاحب کہتے ہیں اصغر خان نے بھی کہا ہوگا، بس یہی تھے سیاستدان، انہوں نے کہا ہمیں جانا ہی نہیں چاہیے اس جنگ۔ تو دین کے نام پر جب احوال تبدیل کرتے ہوئے وقت نہیں لگتا، فتوے تبدیل کرتے ہوئے وقت نہیں لگتا، تو پھر پبلک میں نفرت پھیلتی ہے۔ مجاہدین کے متعلق کتابیں لکھی گئیں، یہ تیرے پراسرار بندے، علامہ اقبال سے لی گئی نا، یہ غازی یہ تیرے پراسرار بندے ہیں۔ ہاں، یہ مصرے پورے ہیں، شعر ہے، علامہ اقبال کی غزل نظم ہے۔ اس وقت ان کی تعریفوں میں پل باندھے ہوئے ان مفتی حضرات کے ملیں گے، اور اب یہ سب حرام ہے، اب یہ سب ناجائز ہے۔ یہ اللہ کے بندو آپ کیوں کرتے ہیں یہ؟ اس لیے سیاست میں رہنمائی بہت سوچ سمجھ کے کسی بات پہ بولنا چاہیے، اور مذہب جب اس طرح سے استعمال ہوتا ہے تو لا محالہ دل میں نفرت ہوتی ہے۔ آدمی کہتے ہیں یار یہ کیا کرنے چلے؟ تو اس لیے آپ سب کے لیے رہنمائی کی بات ہے کہ آدمی مذہبی طاقتوں کے غلط استعمال اور صحیح استعمال کو دیکھے کہ یہ فتوے کہاں سے اور کون جاری کر رہا ہے۔ اس کی ایک مثال بھی آپ سے عرض کریں، یہ تو اب آپ دیکھ رہے ہیں اپنی آنکھوں سے، معلوم نہیں اخبارات میں وہ فتویٰ آ گیا یا نہیں آ گیا، سارے مفتی کراچی سے بلا کے جی ایچ کیو نے فتویٰ لیا۔ تو ہم سے بھی کسی نے رابطہ کیا تو ہم نے کہا پہلے آپ یہ بتا دیں نا کہ وہ جو پہلے جو کچھ کیا ہے وہ غلط، اب صحیح کر رہے ہیں، یا یہ کہ اب غلط کر رہے ہیں، پہلے صحیح۔ یہ سارے سیاستدان اور مذہبی قیادتیں جب اپنی غلطیوں کا اعتراف نہیں کرتی اور نئی عمارت تعمیر کرنا شروع کر دیتی ہیں تو ان کا کھوکھلا پن، آپ کل کو سیاست میں آئیں گے، آپ سے غلطی ہو سکتی ہے، آپ پہلے اقرار کیجئے کہ اب تک بھیا جو بتایا تھا وہ میری دانست، میرا رائے یہ تھی اور وہ غلط تھی۔ میں اب آپ کو بتاتا ہوں کہ اب میری موجودہ رائے یہ ہے شخصیت کی تعمیر کا طریقہ بھی اور کلیئرنس کا طریقہ بھی۔ لوگوں کو پتہ ہوتا ہے کہ اس آدمی نے جو بات کہی ہے غلطی ہو گئی، انسان ہے یار، اندازے میں غلطی ہو گئی، ٹھیک ہے۔ اس کی ایک مثال آپ کو اور بتائیں، فلسطین یہ جو بنا ہے، اس زمانے میں یہ فتویٰ استفتاء آیا، سوال آیا کہ یہودیوں کے ہاتھ زمینیں بیچنی جائز ہیں یا ناجائز؟ تو عمومی طور پہ علماء نے فتویٰ دیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی یہودیوں سے کاروبار کرتے تھے، اس لیے یہودی کے پاس اب زمین بیچیں یہ جائز ہے۔ اب تک فلسطین کے لوگ اپنی زمینیں بیچتے ہیں اور یہودی منہ مانگے دام انہیں دیتے ہیں۔ ہم نے امریکہ میں کئی لوگوں کو دیکھا، فلسطینی مسلمان، اور انہوں نے کہا منہ مانگی قیمت ہمیں دی انہوں نے اور ہم بیچ کے یہاں آ گئے۔ یہ فتویٰ ہندوستان بھی آیا اس زمانے میں 1930-28۔ آپ جب پڑھیں گے عالمی سطح کی سیاست تو ایک خط پڑھیے گا، وہ سلطان عبدالحمید نے اپنے شیخ کے نام لکھا ہے۔ وہ عثمانی امیر تھے اور انہیں امیر المسلمین بھی کہتے تھے۔ 1924 میں خلافت ٹوٹی، انہوں نے 1924 سے بھی پہلے کا وہ خط ہے، ہم نے پڑھا ہے، اور ریکارڈ میں اگر آپ دیکھنا چاہیں گے
تو ایک لائبریری انڈیا آفس لائبریریز کا ذکر کیا تھا، اب وہ برٹش لائبریری کے نام سے، برٹش لائبریری اور انگلینڈ کتنی مرتبہ گئی اب ہمارے بھی یاد میں نہیں، اور 6 مہینے بیٹھ کر وہاں پڑھا اسی لیے کہ پتہ چلے مسئلہ کیا ہے۔ اس میں وہ خط ہے اور وہ خط اتفاق ایسا کہ پاکستان میں بھی چھپ گیا، فیصل ماسک کے باہر جو دکانیں ہیں ان میں وہ خط اردو کی ٹرانسلیشن کے ساتھ چھپ گیا، اردو کی ٹرانسلیشن اس کی صدیقی صاحب نے کی۔ ہندوستان کا بڑا مشہور علاقہ کاندھلہ ہے، کاندھلے کے صدیقی صاحب ہیں، انہوں نے وہ ٹرانسلیشن اس کی ظفر صدیقی کچھ ایسا ہی نام ہے۔ جامعہ اشرفیہ جو لاہور میں ہے، اس کی شیخ الحدیث تھے مولانا عبد المالک کاندھلوی، ان کے عزیز ہیں وہ۔ یہ سارا پتہ اس لیے بتا رہا ہوں تو کہ آپ کو ڈھونڈنے میں آسانی رہے۔ انہوں نے اس خط کا ترجمہ بھی کر دی۔ وہ بیعت تھے دمشق میں کسی سے، تو استنبول سے انہوں نے خط لکھا کہ حضرت میں آخری دیوار ہوں مسلمانوں اور یہودیوں کے درمیان، اور دنیا میں کوششیں کی جا رہی ہیں کہ مجھے درمیان سے ہٹا دیا جائے، اور جب میں ہٹ گیا تو اس کے نتیجے میں اسرائیل یہودی ریاست یہ آ کر بیٹھ جائیں گے۔ علامہ اقبال کے خطوط میں بھی ایک جگہ ذکر ہے، علامہ اس پہ بڑا چیخے ہیں کہ پورے عربوں کا جو دھانا ہے وہاں پر یہودی ریاست کے قیام کی کوششیں کی جا رہی ہیں، اور یہ ساری امت کی تباہی، ایسے جملے انہوں نے لکھے ہیں جس کا مفہوم یہی بنتا ہے۔ وہ فتویٰ ہندوستان بھی آیا، اور بات ان کی ٹھیک تھی جو سلطان عبدالحمید نے لکھی تھی 1920-22 میں، ایسے کچھ خط لکھا ہوگا دیکھ لیجئے گا، اور 24 میں خلافت ٹوٹ گئی اور اس کے بعد اسرائیل بنا۔ یہی چیز فتوے کے لیے ہندوستان جب آئی تو مفتی کفایت اللہ دہلوی رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے آدمی تھے، بہت بڑے، یعنی وہ زمانہ ایسا تھا کہ انڈیا بر صغیر میں کوئی کہتا تھا کہ مفتی صاحب نے فتویٰ دیا ہے تو لوگ خود ہی سمجھ جاتے تھے کہ اس سے مراد مفتی کفایت اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ۔ مفتی صاحب کا ذہن سیاسی تھا، اس لیے دینی طبقات میں اگر ذہن سیاسی نہ ہو تو نہیں بولنا چاہیے، جرم، نہیں بولے۔ ذہن سیاست کے داؤ پیچ کو نہیں سمجھتا تو کیوں بولنا ہے؟ اگر اس داؤ پیچ کو سمجھتا ہے تو پھر بولے، وگرنہ مفتی کو بھی نہیں بولنا چاہیے۔ مفتی کفایت اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اس فتوے کی مخالفت کی۔ انہوں نے کہا تم سب مفتیوں کے دلائل، حرمین شریفین اور جامع الازہر اور یہ سب ٹھیک ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہودیوں کے ساتھ کاروبار کیا ہے، مگر اب یہودیوں کے ساتھ یہ کاروبار نہیں ہے۔ یہودی اپنی حکومت وہاں بنا لیں گے، ریاست بنا لیں گے، ان کے ہاتھ زمین بیچنا حرام ہے، جائز ہی نہیں۔ یہ چیزیں تھیں، اور اس وقت جو وہاں مفتی امین صاحب تھے، کون تھے، امین الحسینی، یا ان کے والد جو بھی تھے، ان لوگوں کو یہاں سے خط لکھے گئے کہ آپ اس فتوے کو غلط استعمال نہ کریں، یہ خراب چیزیں نہ کریں، یہ وہ چیز ہے جو آئندہ امت کو ڈبو دے گی۔ اس لیے یہ بات سمجھنی چاہیے کہ حکومت اپنی حمایت کے لیے فتوے ان مفتیوں سے مانگتی ہے جن کے متعلق انہیں پتہ ہوتا ہے کہ یہ صحیح بات نہیں کریں گے، فتویٰ لینا تو کوئی مسئلہ ہی نہیں، اور پھر وہ انہیں پروموٹ کرتی ہے ٹی وی کے ذریعے، ریڈیو کے ذریعے، مفتی اعظم کا خطاب ملتا ہے، کیا کیا چیزیں ملتی ہیں، ہر مذہبی مجلس میں ہو جاتے ہیں، کیونکہ انہیں پتہ ہوتا ہے استعمال کرنے والوں کو کہ کون آدمی کتنے پانی میں۔
وہاں جانا بھی چاہیے کہ نہیں جانا چاہیے؟ یہ مذہبی قیادت کا وہ بالکل کمزور پہلو ہے جس نے اس امت کو ڈبونے میں پورا اپنا کردار ادا کیا ہے۔ اس لیے آپ لوگوں کو خود سوچنا چاہیے کہ دین کس حد تک کیا سکھاتا ہے اور کیا چیز ہے، اور کون ہے جو اپنے فتوے کی قیمت کس طرح سے وصول کرتا ہے۔ اب آپ فرمائیے۔ بات آپ کی بالکل درست ہے۔ انصاف سے کوئی آدمی بھی مبرہ نہیں ہے، اور جہاں تک شریعت کا تعلق ہے، حضرت رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی وفات سے چند دن پہلے مسجد نبوی میں تشریف لائے، اور آپ نے آ کے کہا کہ لوگوں، اللہ نے ایک بندے کو یہ اختیار دیا ہے کہ وہ اس دنیا میں رہے یا اللہ کے پاس چلا جائے، اور اس بندے نے اللہ کی رفاقت کو پسند کیا ہے، اور میں نے تم میں سے کسی آدمی کی عزت، مال، اس میں کچھ دینا ہو تو آج مجھ سے بدلہ لے لو، مجھے بتاؤ۔ میں نہیں چاہتا کہ قیامت میں اللہ کے پاس جاؤں اور تم میں سے کوئی مطالبے والا اٹھے۔ ایک صحابی رضی اللہ عنہ اٹھے اور انہوں نے کہا، اللہ کے رسول، ایک غزوہ غالباً بدر کا نام لیا کہ اس دن آپ نے مجھے تیر چبھو دیا تھا سب کو ٹھیک کرنے کے لیے، مجھے اس کا بدلہ چاہیے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سب کی موجودگی میں اسے بلایا، تیر دیا اور فرمایا مجھے بھی چبھو لو۔ سوچنے کی بات ہے کہ جتنے بیٹھے ہوئے تھے کوئی نہیں اٹھا کہ یہ نہیں کرو، یہ ادب کے خلاف ہے، یہ ایسا ہے، کوئی نہیں اٹھا۔ انہوں نے تیر لیا، قریب آئے اور عرض کیا، اللہ کے رسول، اس دن میرے جسم پہ کرتا تو نہیں تھا، کپڑے ہی نہیں تھے اتنے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کے سامنے اپنا دامن اٹھا دیا اور فرمایا، اب تو انہیں تیر پھینکا اور چمٹ گئے اور بوسے دیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم کو، اور اس نے کہا میری تمنا تھی کہ میں آپ کو چوم دوں۔ کوئی بدلہ نہیں، کچھ نہیں، لیکن آخری حد تک انصاف جو ہو سکتا تھا کیا نا۔ ایک آدمی اٹھا اور اس سے کہا، آپ نے میرے 2 روپے درہم، اس زمانے کے سکے 2 دینے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ میں سے رضی اللہ عنہ سے غالباً حضرت بکر رضی اللہ عنہ کہا کہ اس کو میرا قرضہ ادا کر دو۔ اس سے کوئی بھی شخص انصاف سے بالا نہیں ہوا کرتا۔ ہر آدمی انصاف کے کٹہرے میں آنا چاہیے اور ہونا چاہیے، لیکن المیہ یہ ہے کہ وہ آتے ہیں یا نہیں آتے۔
ہم اس نظام کو کیوں قبول کرتے ہیں؟ ہم کیوں کہتے ہیں کہ یہ صحیح ہو رہا ہے؟ اگر لوگ اٹھ کھڑے ہوں کہ نہیں چلنے دیں گے اس کو، اور یہ نہیں ہو سکتا، عہدہ اپنی جگہ پہ ہے، انصاف اپنی جگہ پہ ہے، تو پھر اس ظلم کو نافذ کرنے والے باقی نہیں رہتے۔ ہمیں اپنے اینڈ پہ کام نہیں دکھائی دیتا کہ ہم نے کیا کرنا ہے۔ آپ میں سے یقیناً دو چار تو ایسے ہوں گے جنہوں نے یہ انصاف کا واقعہ اس سے پہلے نہیں سنا، ایسے ہے، اس لیے کہ ہم میں خود شعور نہیں کہ انصاف کس حد تک جاتا ہے۔ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کے دور میں مصر میں ریس ہوئی، عمر بن العاص رضی اللہ عنہ وہاں کے گورنر تھے، اور اس ریس میں ایک دیہاتی بدو لڑکا آیا ہوا تھا، وہ عمر بن العاص کے بیٹے محمد جو مطلب گورنر کا بیٹا تھا، دوڑ جب ہوئی تو وہ جو آیا ہوا تھا وہ زیادہ تیز، زیادہ شارپ، وہ آگے نکل گیا، جیت لیا۔ جب اس نے وہ ریس جیت لی تو گورنر کے بیٹے محمد کو بڑا غصہ آیا، اور غصے میں اس نے اپنا ہنٹر جو بھی چیز تھی نکالی اور اسے مارا اور کہا خذ انا ابن الاکرمین، لے میں دو بڑے نسلوں کا شہزادہ ہوں۔ اس نے خاموشی سے جب ریس ختم ہو گئی نکلا، مدینہ منورہ کا رخ کیا، اور سیدنا عمر رضی اللہ عنہ سے کہا کہ یہ واقعہ پیش آیا۔ عمر رضی اللہ عنہ نے محمد ابن مسلمہ کو رکھا ہوا تھا صرف اسی کام کے لیے کہ کسی بھی گورنر بڑے آدمی کی شکایت آئے تو اسے میرے پاس لے آنا ہے۔ محمد ابن مسلمہ گئے، اور امیر المومنین عمر رضی اللہ عنہ تھے، انہوں نے کہا جس حال میں ہو اسی حال میں بٹھا کر لے آؤ۔ گورنر اور بیٹا دونوں پکڑے ہوئے آ گئے، اس کو ٹھہرایا۔ جب سماعت شروع ہوئی اس ساری چیز کی تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے واقعے کی تحقیق کی، پتہ چلا یہ ہوا ہے۔ مجرم بھی ہوتا تھا تو جھوٹ نہیں بولتا تھا، لوگوں میں سچائی کا عمومی طور پہ ماحول تھا۔ ہمیں خود سوچنا چاہیے کہ ہم اپنے معاملات میں کتنے سچے ہیں، ہماری پرسنالٹی میں سچ ہے یا نہیں۔ اللہ کہتا ہے گواہی کے لیے سچ پہ رہو قائم، علی الوالدین، اس سچی گواہی کے نتیجے میں تمہارے والدین پر زد پڑتی ہو، تمہارے رشتہ داروں پر زد پڑتی ہو، اور بالکل لحاظ نہ کرنا، غنیًا او فقیراً، چاہے مالدار کے خلاف گواہی دینی ہے چاہے فقیر کے خلاف، غریب کو ترس کی وجہ سے چھوڑ نہ دینا، جھوٹ نہ بولنا غریب کے لیے کہ تمہیں ترس آ گیا، اور امیر کی دولت اور عہدے سے ڈر کے خدا کہتا ہے گواہی نہ دینا، سچی بات کرنا۔ لوگ سچی بولتے تھے۔ اس پہ ایک لطیفہ بھی ہے کہ سچ کو بھی احترام کے ساتھ بولنا چاہیے۔ سچ کا یہ مطلب نہیں ہے کہ دوسرے کی توہین شروع کر دے، سچ کو صحیح طریقے پہ بولنا چاہیے۔ تو وہ جب فیصلہ اس مقدمے کا ہونا تھا تو سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ اس سے کتنے درے مارے تھے؟ کہا اتنے۔ اپنا درہ اس کے ہاتھ میں دیا اور کہا اس محمد کو اتنے لگاؤ، اس نے بھی لگائے، فرمایا اس کے باپ کو بھی لگاؤ۔ لوگوں نے کہا امیر المومنین گورنر کی کیا عزت رہے گی؟ انہوں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے آپ کو پیش نہیں کر دیا تھا انصاف کے لیے؟ کب مار اسے۔
وہ رک گیا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ درہ لے کے خود عمر بن العاص کو مارا اور کہا یہ کہتا ہے کہ ابن الاکرمین، دو بڑے خاندانوں کا شہزادہ ہے، یہ تم باپ ہو نا، تمہاری شہ پہ یہ کہتا ہے جملہ، اور پھر مارا۔ اور پھر فرمایا کہ متی استعبدتم الناس، تم نے کب سے لوگوں کو غلام بنانا شروع کر دیا ہے؟ وقد ولدتم امہاتہم احرارا، ان کی ماؤں نے تو انہیں آزاد فضا میں جنم دیا تھا۔ یہ صحیح انصاف کی مثالیں۔ لوگ سچ بولتے تھے، کہتے تھے، اور اپنی شخصیت کو اسی کانٹے پہ رکھتے تھے کہ اگر یہ سچ ہے تو سچ ہے۔ جو آپ بات فرما رہے ہیں اس نظام کی خرابی کی، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے۔ مذہبی قیادت نے یقیناً پہلے یہ کیا اور اب یہ کر رہے ہیں۔ وہ تو میں نے آپ سے عرض کیا ہی ہے کہ حکومت کو پتہ ہوتا ہے کہ کون کون کس طرح قابو کیا جا سکتا ہے، اور جو نہیں قابو میں آتا اسے مروایا بھی جا سکتا ہے۔ ہمیں اپنے اینڈ پہ سوچنا چاہیے کہ ہم کیوں بہکتے ہیں۔ بنیادی وجہ ہماری جہالت، ہمارا نہ پڑھنا ہے، ہمارا دنیا کے حالات کو غور سے نہ دیکھنا ہے۔ ہر آدمی اپنی فیلڈ کی جو لیٹسٹ ریسرچ ہے اس کو پڑھتا ہے۔ ڈاکٹر سے پوچھیں، جو مارکیٹ میں دوا آتی ہے، اچھا ڈاکٹر پڑھتا رہتا ہے کہ اچھا یہ تبدیلی آئی ہے، یہ تبدیلی آئی۔ سائنس کی کتابیں 10-15 سال کے بعد بیکار ہو جاتی ہیں، اس لیے کہ نئی سے نئی ریسرچ ہوتی ہے نا، وہ بچوں کو پڑھائی جاتی ہے۔ ہمارے یہاں نہیں پڑھاتے، ہمارے یہاں 50-50 سال کی وہی چیزیں چل رہی۔ اسی طرح اگر آپ لیٹسٹ ڈیولپمنٹ سے خود آگاہ نہیں ہوں گے تو آپ متاثر ہوں گے قیادت سے، مذہب سے، اور مذہب کے غلط استعمال سے۔ ممکن ہے آپ میں سے کچھ لوگ یہ سوچتے ہوں کہ مسجد میں بیٹھ کے یہ کیسی باتیں کرتا ہے۔ ہم اس لیے یہ بات کرتے ہیں کہ ہمیں حقیقت تک بات پہنچانی چاہیے، آپ کو بتانا چاہیے، لیکن سچائی، دیانتداری کے ساتھ ادب اور احترام، اس کو ہمیشہ ساتھ لے کے چلنا چاہیے۔ جرم کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اسے ذلیل کیا جائے، جرم کا مطلب یہ ہے کہ بتایا جائے، سچی گواہی دی جائے، خام خواہ مبالغہ کر کے لوگوں کو جھوٹ پہ نہ لایا جائے۔ شعور کی ترقی، علم کی گہرائی، اپنے کام سے کمٹمنٹ، سنجیدگی، اس سے بات بنتی ہے۔ بے ادبی کی بھی ایک مثال دوں جو لطیفہ ہے۔ بچہ تھا، گلی میں کھیلتا تھا بچوں کے ساتھ، اور روز پٹ کے آتا تھا، اور ماں سے شکایت کرتا تھا۔ امی کہتی تھی یہ تجھے کیا ہوا ہے، کیوں یہ نشانات ہیں؟ وہ کہتا ہے بچوں نے مارا ہے۔ پھر ایک دن آیا تو چہرے پہ نشانات، اس کے یہ کیا ہوا؟ اس کا امی بچوں نے مارا ہے۔ اس نے ایک دن پکڑ لیا اپنے ہی بچے کو اور کہنے لگی یہ کیا مصیبت ہے، روز تو پٹ کے آتا ہے، تو کسی کو نہیں مارتا؟ اور بچے بھی گلی کے اپنی ماؤں سے ایسے ہی روتے ہیں، کیا قصور ہے تیرا، تو کیوں پٹتا؟ اس نے کہا ماں سچ بولتا ہوں۔ اس کا میرے بیٹے یہ کیا بات ہے، سچ ہی بولنا چاہیے، مگر سچ پہ پٹائی کہاں ہوتی ہے؟ اس کا اماں بس کیا کروں، آپ نے سکھایا سچ بولنا تو سچ بولتا ہوں۔ اس کا ایسا کون سا سچ ہے جس پہ پٹتا ہے؟ اس کا اماں میں بولوں اگر سچ تو بھی مارے گی۔ اس کا نام میرا بیٹا، میں کیوں ماروں گی؟ سر ماتھا چوما کے لگی، اچھا میرا بیٹا سچ بول۔ اس کا میں پھر سچ بولوں مارو گی تو؟ اس کا نہیں۔ اس کا اماں ابا کو مرے ہوئے تو 15 سال ہو گئے، یہ تو روز جو کنگھی پٹی کر کے شام کو نکل جاتی ہے، تو کہاں جاتی ہے؟ اس کا ٹھہرتے۔ تو انسان سچ بولتا ہی ہے، لیکن یہ بھی نہیں کرنا چاہیے۔ سچ کو بھی آدمی سنجیدگی سے صحیح بات کرے، سادہ لفظوں میں، یہ چیز۔
ہے اپنے درجے کی مثال۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ آئے اور حجر اسود کے سامنے کھڑے ہوئے، یہ آدھا واقعہ آپ نے سنا ہوگا، پورا نہیں، اور انہوں نے حجر اسود کو بوسہ دیا اور انہوں نے کہا کہ انک حجر لا تنفع ولا تضر، حجر اسود تو ایک پتھر ہے جس سے نہ نفع ہوتا ہے نہ نقصان پہنچا سکتا ہے، اور اگر میں نے نہ دیکھا ہوتا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو چومتے ہوئے میں نے کبھی بوسہ نہ دیتا۔ سیدنا علی رضی اللہ عنہ نے اس موقع پہ کہا امیر المومنین اس پتھر میں فائدہ بھی ہے اور نقصان بھی ہے۔ میں نے پوچھا کیا؟ انہوں نے کہا آپ کو نہیں پتا حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو حجر اسود کو بوسہ دیتا ہے یہ قیامت میں اس کے ایمان کی گواہی دے گا، جو کچھ اس آدمی کے اندر ہے اس کی گواہی دے گا، تو نفع تو پہنچے گا، اور اگر یہ گواہی نہیں دے گا تو اس کا مطلب ہے کفر تھا، اسے نقصان بھی پہنچے گا۔ چپ رہے حضرت عمر رضی اللہ، ٹھیک ہے، یہاں چیف صدر فلاں 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 کسی کو کہہ کے تو دیکھیں اس کی بات کے برعکس۔ ایک چھوٹی سی مثال ہے، یہی وجہ تھی سیدنا علی رضی اللہ عنہ کی حق گوئی اور ادب اور احترام کی کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ جیسے آدمی نے کہا کہ میں اللہ کی پناہ مانگتا ہوں اس دور سے جس میں علی نہ ہو، اور انہوں نے کہا قضیۃ ولا باس، مقدمہ پیش ہوتے تھے، کبھی کبھی ران پہ ہاتھ مارتے تھے عمر رضی اللہ عنہ اور کہتے تھے افسوس اتنا بڑا مقدمہ پیش آ گیا اور علی حسن کے والد نہیں، ان کو بلاؤ، ان کی رائے۔ آپ کو پتہ ہے حضرت علی رضی اللہ عنہ نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے خلاف فتویٰ دیا تھا، پتہ ہے؟ نہیں معلوم؟ رپورٹ یہ آئی کہ مدینہ منورہ کی فلاں گلی میں کچھ لوگ ایک گھر میں آتے جاتے ہیں، مشکوک گھر ہے، تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ اچھا اس عورت کو بلاؤ، گھر میں کون ہے؟ ایک عورت رہتی، فرمایا اسے بلاؤ۔ اسے جب آرڈر پہنچا تو یہ ایک طبعی بات ہے، ہر آدمی کی قوت برداشت یکساں نہیں ہوتی، ہنستے کھیلتے بھی چلے جاتے ہیں اور تھانے میں جانے سے پہلے بھی مر جاتے ہیں، طبیعتوں کی بات ہے۔ یہ حسان ابن ثابت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اتنے بڑے شاعر اور اب تک حسان کی نعتوں کا حوالہ دیتے ہیں، ان کا حال یہ تھا کہ وہ خون نہیں دیکھ سکتے تھے، کسی جہاد میں کبھی نہیں گئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف ایک مرتبہ انہیں یہ کہا کہ عورتیں ہیں، ہم یہاں لڑ رہے ہیں، عورتیں ہیں، خیمہ ہے، یہاں بیٹھ جاؤ حسان، کسی یہودی کو اندر نہ جانے دینا، دشمن اندر نہ چلا جائے۔ ایک یہودی چلا ہی گیا تو حسان رضی اللہ عنہ چیخے، عورتوں سے کہنے لگے اس کا کچھ کرو، اسے مارو، میں کچھ نہیں کر سکتا۔ حضرت صفیہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپھی نے خیمے کی چوب لکڑی اکھیڑ لی، تنہا عورت نے، اور لکڑی دے کے اس کے سر پہ دے ماری اور کاٹ کے سر اس کے لشکر میں پھینک دی۔ یہ عورت ہے، اس کی ہمت ہے، اور وہ مرد ہے۔ طبیعتوں کی بات ہوتی ہے، فطری چیزیں بھی ہوتی، اس لیے اپنے دوستوں اور ساتھیوں کی فطرت، نیچر کس حد تک وہ برداشت کر سکتا ہے اس کا خیال کرنا چاہیے۔ جو پہلی صف میں نہیں آ سکتا اسے نہ بلاؤ، اسے کہو یار ٹھیک ہے اور صحیح۔ دوستوں پہ اتنا بوجھ ڈالنا جس کی طبیعت ہی کے خلاف ہے، غلط بات۔ اس عورت کو حکم ملا تو رونے لگی، اٹھی، اپنے کپڑے سنبھالتے ہوئے چلی اور بار بار کہہ رہی تھی مالیہ ولی امیر المومنین، میرا اور امیر المومنین کا کیا تعلق، میرا اور ان کا کیا واسطہ ہے، میں کیوں جاؤں؟ روتی روتے ہوئے جا رہی تھی، گری اور اس کے جسم سے خون بہنے لگا۔ جو فوج کے لوگ آئے تھے تو ہٹ گئے، محلے کی عورتوں کو انہوں نے بلایا تو انہوں نے جلدی سے چادروں میں لپیٹا کر دے۔
پولیس نے جا کر اطلاع دی کہ حضرت وہ امید سے تھی، اور آپ کا سن کے پیشی کے لیے اس پہ اتنا خوف طاری ہو گیا کہ اس کا بچہ ضائع ہو گیا۔ یہ حکمرانی ہے عدل اور انصاف کی۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے بلایا شورا کو اور کہا کہ اس طرح واقعہ پیش آیا ہے، اور مجھے ڈر ہے کہ کہیں یہ میری وجہ سے بچہ تو نہیں ضائع ہو گیا، ایسے تو نہیں ہے کہ اللہ قیامت میں مجھ سے پوچھے۔ سب نے کہا حضرت آپ نے بلایا ہے، حق بنتا ہے، اسٹیٹ میں ہوتا ہے ایسے، لوگوں کو بلایا جاتا ہے، انکوائری کی جاتی ہے، اس میں کون سی آپ کی کوئی غلطی ہے۔ ایک آدمی کو وہ بلاتے رہے، سیدنا علی رضی اللہ عنہ کو، کہا علی آپ فتویٰ دیں۔ انہوں نے کہا حضرت میرا فتویٰ سب سے مختلف، میں نہیں مانتا کہ حکومت نے بلایا ہے۔ آپ کو پتہ نہیں ہے کہ آپ کا روب اتنا زیادہ ہے کہ لڑکیاں پردے میں ڈرتی ہیں آپ کی اس انتظامی امور میں، تو اس لیے آپ کو اس بچے کے خون بہا کو ادا کرنا چاہیے۔ ناراض ہوئے حضرت عمر رضی اللہ عنہ، ان کا علی کیا ابو الحسن کہتے ہو، میں کس سلسلے میں پیسے دوں، مجھ پہ جرمانہ عائد ہوتا ہے۔ ان کا حضرت آپ نے فتوے کا پوچھا تھا، فتویٰ میرا یہی۔ پھر وہ چپ ہو گئے اور انہوں نے اپنی جیب سے وہ پیسے بیت المال اس عورت کو بھیجے کہ یہ تمہارا بچہ جو ضائع ہوا ہے اس کے پیسے ہیں۔ میرا کوئی قصد اور ارادہ نہیں تھا، گویا قتل خطا جسے آپ کہتے ہیں نا، انہوں نے اس کھاتے میں سیدنا علی رضی اللہ عنہ ڈالا، اس لیے کہ وہ لوگ اپنے آپ کو انسان اور برابر کی سطح کے سمجھتے تھے، ڈر نہیں تھا، خوف نہیں تھا کہ سچ بولا تو مار پڑے گی۔ یہ چیزیں تھیں، اس لیے ہمیں اپنی اینڈ پہ بھی سوچنا چاہیے کہ ہم پڑھتے کتنا ہے۔ ایک اور لطیفے کی بات مولانا روم نے مثنوی میں لکھا ہے، زندگی کے حقائق کو اگر جاننا ہو نا، اور حقیقت کے میدان کو اگر آپ سمجھنا چاہیں تو مثنوی پڑھو۔ یہ مثنوی بہت بڑی چیز ہے، اس کی کیا تعریف کریں، لیکن مثنوی مولانا روم کی یہ پڑھنی چاہیے، بہت کچھ پتہ چلتا ہے۔ آپ کے چیئرمین کے ساتھ ایک سفر تھا بہت طویل، تو ہم مثنوی کی باتیں کرتے رہے، پھر اسی لیے ان کے بیان میں کبھی کبھی سنتے ہو نا، وہ بھی کہتے ہیں مثنوی پڑھو مولانا روم کی، تو ہم نے کئی باتوں پہ بحث ہوتی رہی مثنوی پہ، لیکن انہوں نے کچھ حصہ پڑھا ہے، کچھ حصہ انہوں نے پڑھا ہے اور بڑے متاثر ہوئے اس سے، تو اب بھی کبھی کبھی وہ کہتے ہیں کہ مثنوی اس بارے میں کیا کہتی، تو مثنوی مولانا روم پڑھنے کی چیز ہے، ہمیں پڑھنی چاہیے۔ لطیفہ اس میں یہ ہے کہ مولانا کا تو مقصد کچھ اور ہے، لیکن درمیان میں واقعہ یہ ہے کہ ایک بوڑھا آیا حکیم کے پاس، اس نے کہا حکیم صاحب صحیح دکھائی نہیں دیتا۔ اس کا کتنی عمر ہے؟ ان کا کوئی 85 برس عمر ہے۔ اسے کہا حضرت بڑھاپے میں یہی ہوتا ہے، اتنی عمر ہو گئی تو اب کمزوری ہوگی۔ اس کا حکیم صاحب سنائی بھی ٹھیک نہیں دیتا۔ اس نے کہا جی اب کان کب تک سنے، آپ کی عمر اتنی 85 سال ہو گئی تو کانوں میں سماعت میں بھی فرق پڑ جاتا ہے۔ اس کا 2 قدم چلتا ہوں تو سانس پھول جاتا ہے۔ اس نے کہا اس کی وجہ بھی بڑھاپا ہے۔ اسے کہا راشا ہے، کوئی چیز اٹھاتا ہوں تو گر جاتی ہے۔ اسے کہا ہاں جی بڑھاپے میں ایسے ہی ہوتا ہے۔ اس نے کہا حکیم یہ کیا بڑھاپا لگا رکھی ہے، اور کچھ چیز تمہیں نہیں آتی، دے ماری ایک چیز اٹھا کے اسے۔ اس نے کہا حضرت میں برا نہیں مناتا، یہ بھی بڑھاپا ہی۔ تو اس لیے بہت مرتبہ ہمارا صرف ایک ہی جواب ہوتا ہے کہ اس کی وجہ بھی لا علمی ہے۔ پڑھیے پڑھیے۔
علامہ اقبال کے خطوط 4 جلدوں میں چھپے ہیں، کوئی 2000 صفحے تو ہوں گے ڈاکٹر صاحب، 4000 صفحے ہیں، 4000 صفحے۔ ڈاکٹر عبدالسلام صاحب کو ہم نے اس مرتبہ، یہ کرنل ڈاکٹر ہیں، آئے تو میں نے کہا فرض نماز کے بعد سب سے بڑی عبادت یہ ہے کہ آپ علامہ اقبال کے خطوط پڑھیں، پوچھو ان سے۔ وہ کہتے ہیں میں نے جب پڑھا ہے اسے تو نیا ایک اقبال ڈسکور ہوا ہے، ہمیں تو پتہ ہی نہیں تھا کہ یہ آدمی اتنا بڑا۔ آپ کیوں نہیں پڑھتے؟ اردو میں ہی ہیں، آپ کیوں نہیں پڑھتے؟ 4000 صفحے ہی ہیں نا یار، مہینے 2 مہینے کی مار ہے، آدمی پڑھ ہی لیتا ہے۔ پڑھیے، جب آپ پڑھیں گے آپ کا ویژن کلیئر ہوگا، تو آپ کی دسترس میں یہ سیاست آئے گی، یہ شعور عوام میں پیدا کرنا ہے، یہ لوگوں میں پیدا کرنا ہے، اپنی اگلی نسل کو بتانا ہے کہ اس نظام کی تبدیلی چاہیے بیٹے، اور وہ نظام کی تبدیلی اس قیادت کے ذریعے آئے گی جو قیادت خود علم کے ساتھ کوئی مناسبت رکھتی ہے۔ آپ پہ کوئی جبر تھوڑی، آپ آزاد ہیں۔ آپ ایک بیان سنتے ہیں، گھنٹے کے بعد دوسرا سنتے ہیں، تو آپ کو اندازہ خود ہی ہو جاتا ہے کہ یار بات تو وہ کر رہا تھا، یہ تو بچہ ہے اس کے سامنے، اسے تو پتہ ہی کچھ نہیں۔ یہی چیزیں ہیں۔ آپ اس آزاد ذہن کے ساتھ چیزوں کا تجزیہ کیجیے۔ ادب، احترام، بڑے چھوٹے کی تمیز مست ہے، لیکن اس کے باوجود آپ کسی بھی بڑے کو اتنا مقدس اور پاکیزہ نہ بنا دیں کہ کوئی آدمی عقلاً اس پہ کچھ پوچھنا چاہتا ہے کہ سر یہ چیز سمجھ میں نہیں آئی، تو آپ اس کو بین کر دیں کہ تم سوال بھی نہیں کر سکتے۔ یہ کیا طریقہ ہے؟ آپ اس فضا میں پڑھ لکھ کے جب آئیں گے، سامنے آئیں گے، تو بڑے سے بڑا آدمی، بڑے سے بڑا عہدہ، وہ آپ سوچیں کس بنیاد پہ قائم ہے؟ لوگوں کی جہالت کی بنیاد پہ قائم۔ یہی چیز مغربی ممالک میں کوئی کرے تو صحیح، مغرب کے ممالک میں کوئی بات تو کرے۔ امریکن پریزیڈنٹ ریگن، ہم امریکہ میں تھے تو اخبارات میں ایک قصہ چلتا رہا، ریگن کے نام عدالت کا نوٹس کیا، اور عدالت نے کہا کہ ساری آپ کی گلی میں چھجا جو ہے، چوبارہ، یہ سامنے کا حصہ 2 فٹ ہے، اور آپ کی گلی میں 4 فٹ ہے، آپ عدالت میں فلاں دن پیش ہوں، جواب دیں۔ وکیل گیا، سمپلی اس نے کہا کہ جو میرا اصل ہے صدر، وہ آپ سے معذرت چاہتے ہیں اور اس کو وہ توڑوا دیں۔ عدالت نے کہا ان کو کہو خود کھڑے ہو کے توڑوائیں۔ ریگن گیا، کھڑا ہوا، 2 فٹ، اس نے اپنے سامنے ٹھیکیدار سے کہا میں نے تو تمہیں نہیں کہا تھا، تم نے بنا دیا توڑو۔ وہ 2 فٹ توڑا، گلی کے جتنے چھجے تھے ان کے برابر ہوا، چپ، بس ختم۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ جانتے ہیں، اسی لیے آپ کو معلوم ہوگا کہ امریکن سپریم کورٹ میں جج نہیں چینج ہوتے، وہ آخری حد ہے۔ ہم سے کسی گورے نے یہ بات پوچھی تھی کہ آپ کے یہاں خلیفہ تبدیل کیوں نہیں ہوتے تھے، ہمیشہ کے لیے کیوں ہوتے تھے؟ اس کا مطلب ہے آپ ڈیموکریسی کو ختم کر رہے تھے۔ تو ہم نے کہا آپ کے یہاں عدالت کے جج کیوں نہیں تبدیل ہوتے؟ اسے خود بھی نہیں پتا تھا اتنا۔ کہنے نے کہا اچھا، میں نے کہا جی ہاں، آپ اپنی بھی تاریخ پڑھیں، ہسٹری میں امریکنز جو ہیں اب یہ اپنے جج سپریم کورٹ کے نہیں تبدیل کرتے، وہ کہتے ہیں انصاف کی انتہا ہے، یا تو مر جائے، یا ان کیس آف ڈیتھ، یا پھر اس کی طبیعت خراب ہو خود ریزائن کرے، کوئی نہیں ہٹاتا، اس لیے کہ وہ اس سے بھی بالا ہیں۔ خود پوری خلافت عثمانیہ تک یہ جو
چیف جسٹس تھا نا، قاضی القضات جسے کہتے تھے، سب قاضیوں سے بھی بڑا قاضی، یہ حقیقت میں اتنی بڑی اپوائنٹمنٹ تھی کہ خود امیر المومنین اس کے تابع تھا، انڈر تھا، بدل دیتے تھے۔ شاہ فیصل کے بڑے بھائی تھے سعود، اور ان کی بادشاہت جو تھی، آخری زمانہ جو ان کا تھا، سب بھائیوں نے مل کے جو اس وقت ان کے قاضی القضات چیف جسٹس تھے ان کو کہا کہ بھائی کے فیصلے اب ٹھیک نہیں ہیں ریاست کے لیے، کیونکہ ان کی عمر بہت زیادہ ہو گئی، آپ فیصلہ کریں۔ تو انہوں نے فیصلہ کیا اور بادشاہ ان کے انڈر تھا، لہٰذا فیصل آ گئے اور وہ ہٹا دیے۔ اسی چیف جسٹس کوئی ہو یہ کوئی چھوٹی سی بات ہے، لیکن یہ اس وقت ہوتا ہے جب آپ اپنی رعایا کو، لوگوں کو، اپنے ساتھ دوستوں کو تیار کرتے ہیں کہ یہ چیزیں پڑھیں، ہم یہ شعور پیدا ہو۔ ہم نے پڑھا نہیں، دیگر ممالک میں جو نظام ہے انہیں دیکھا نہیں، تو اس لیے اس مقام پہ پہنچ کے لوگ فیل ہو جاتے ہیں۔ ہمیں اپنا کام کرنا ہے، عدالتیں، نظام، چھوٹے بڑے کی تمیز، اپنے مفاد کے مطابق خرید و فروخت، وہ تو کریں گے۔ آپ کی سٹرگل اس کے لیے ہے کہ آپ خود کو شعور کی سطح پر لائیں کہ آپ اس کے جواب دے سکیں، بات کر سکیں، یہ چیز کرنے کی جو ہمارے کرنے کی، احتجاج، تبدیلی، یہ چیزیں ہوتی ہیں سیاست میں، لوگ حصہ لیتے ہی ہیں، لیکن آپ جس مقصد کے لیے آئے ہیں، ہم آپ سے ہرگز یہ نہیں کہتے کہ آپ سڑکوں پہ نکل جائیں اور پروٹیسٹ کریں اور یہ کریں اور وہ کریں۔ یہ ایک تربیتی نشست ہے، اور اس نشست میں ہم اسی لیے آپ سے عرض کر رہے ہیں کہ آپ اپنے اوقات میں سے کچھ وقت نکال کے مطالعہ کریں، فون آف کر کے، کنڈی لگا کے کمرے کو، ماں باپ، بہن بھائی، بچے، کچھ نہیں ہے، اس وقت پڑھنا ہے۔ جب آپ پڑھیں گے ان چیزوں کو تو آپ کے ذہن میں وسعت پیدا ہوگی کہ قوموں کی قیادت کیسے ہوتی ہے، سنجیدگی پیدا ہوگی، ٹھہراؤ پیدا ہوگا، آدمی اپنی قوتوں کو صحیح طور پر استعمال کرتا ہے۔ اس قوت کے صرف کرنے کے نتیجے میں کسی شخص پہ عبادت کا غلبہ ہو جاتا ہے، اتنے پارے پڑھ لیے، اتنے گھنٹے خدا کے سامنے کھڑا رہا، اتنی لمبی نمازیں، آپ نے چیزیں سنی ہوں گی۔ یہی سٹیم اور یہی قوت آپ پڑھنے پہ لگا دیتے ہیں تو پتہ چلتا ہے نفل تو کوئی نہیں پڑھے، لیکن 1000 صفحے پڑھ لیے۔ یہ اس سے پوچھیں جس نے پڑھا ہو کہ اس کو کتنا سکون اور کیا چیز ملتی ہے۔ بنیادی طور پہ عبادت اور علم کبھی کبھی ایک دوسرے کے مقابلے میں آ جاتے ہیں، اور آپ کو فیصلہ کرنا پڑتا ہے کہ آپ کا مزاج کیا ہے۔ اگر آپ کے مزاج تعلیم کا ہے تو علم کو ترجیح حاصل ہے، آپ کا مزاج عبادت کا ہے تو آپ کریے، اور اگر موڈ کچھ نہ کرنے کا ہے تو پھر بولنے کی بھی ضرورت نہیں، ہو رہا ہے جو ہو رہا ہے۔ صحیح رہنمائی ہمیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے صاف ملتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کرتے رہنا، خدا کے پیغمبر تھے، ایسے اچھے تھے، ایسے اچھے تھے، بالکل ٹھیک ہے یار، عبادت ہے، ان کی تعریف عبادت ہے، مگر آپ سوکھے لفظوں میں تعریف ہی کر رہے ہیں، پتہ آپ کو ہے کچھ نہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ وہ تعریف بربنائے جہالت کر رہے ہیں، ہے بڑی سخت بات، لیکن خود سوچو، تعریف ہو رہی ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ یار ان سے بڑا تو آدمی کوئی نہیں تھا، ان کے خلاف کوئی بولا یہ کر دے، وہ تم خود کتنا سمجھتے ہو؟ تم جو ان کی تعریف کر رہے ہو تو بربنائے جہالت کر رہے ہو۔ ان کی تعریف اگر علم کے ساتھ کرو تو پھر بات بنتی ہے، پھر آدمی سٹینڈ لے سکتا ہے۔
یہ چیز ہوتی ہے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں تشریف لائے اور آپ نے دو پارٹیز دیکھی، کچھ ادھر بیٹھے ہوئے تھے کچھ ادھر بیٹھے ہوئے تھے، تو آپ نے فرمایا یہ کیا ہو رہا ہے؟ کچھ نے کہا ہم اللہ کی عبادت کر رہے ہیں۔ فرمایا تم کیا کر رہے ہو؟ تو انہوں نے کہا ہم تعلیم علم کی بات کر رہے ہیں۔ تو آپ نے کہا کلاہما الخیر، تم دونوں بہت اچھا کام کر رہے ہو، لیکن بعثت معلما، اللہ نے مجھے علم کے لیے بھیجا ہے، اور وہاں جا کر بیٹھ گئے جہاں علم کو ترجیح دی، پڑھائی کو ترجیح دی۔ اس لیے جب تک آپ اپنی روٹین چینج نہیں کریں گے، اپنے پہ جبر نہیں کریں گے، کتابوں کی سلیکشن نہیں کریں گے، آپ کیسے آگے چلیں، کیسے پڑھیں؟ یہ جتنے آپ کو لیڈرز ملتے ہیں نا اس سینچری کے، پچھلی صدی کے، ان میں جتنی بھی تبدیلیاں آئی ہیں اس کی بنیاد میں جا کر آپ دیکھیں پڑھے لکھے لوگوں نے کی، تعلیم نے کی۔ اس لیے یہ ضروری ہے۔ وہ جو اس نے بوڑھے سے کہا نا، تو اس سے کہا یہ بھی بڑھاپا ہی ہے، تو ہمارے ہاں ہر چیز آ کر اس پہ رک جاتی ہے کہ آپ نے اس بارے میں پڑھا کتنا۔ اسد عمر سے پوچھئے گا، وہ آپ کو خود بتائیں گے۔ وہ تشریف لائے تو مقدمہ ابن خلدون انہوں نے دیکھا، تو کہنے لگے کہ امریکہ کے ایک پروفیسر تھے جن کے ساتھ انہوں نے کام کیا، بہت اس کی تعریف انہوں نے کی۔ کہنے لگے کہ ایک مرتبہ چائے پہ ان سے ملاقات ہوئی، تو میں ان کا اسٹوڈنٹ تھا، تو انہوں نے مجھے معاشیات کا، اکانومی کا ایک مسئلہ، ایک بات سمجھائی، اور پھر کہنے لگے تمہیں پتہ ہے یہ میں نے کہاں سے سیکھی ہے؟ تو میں نے بڑے بڑے گوروں کے نام لیے، تو ہنسے اور انہوں نے کہا ان میں سے کسی کو بھی نہیں پتا، میں نے ابن خلدون کے مقدمے سے یہ بات سیکھی۔ تو میں حیران رہ گیا۔ پھر مقدمہ ابن خلدون جا کے جب میں نے دیکھا تو وہاں واقعی یہ بات لکھی ہوئی تھی، ان کا یہ اصول معاشیات کا میں نے اس سے سیکھا۔ آپ معاف کیجئے گا، ایک بچہ ایسا نہیں ہے جو آیا اور اس سے کبھی مقدمہ ابن خلدون کو دیکھنے کی کوشش ہی کی ہو کہ یار یہ ہے کیا چیز، ایسی ہے نا؟ کس بنیاد پہ آپ تبدیلی چاہتے ہیں؟ اگر آپ چاہتے ہیں کہ صرف چہرے تبدیل ہو جائیں تو ہو جائیں گے، کبھی تو ہوں گے ہی نا، یہ نہیں ہو گئے وہ ہو گئے، وہ نہیں ہے یہ آ گئے۔ آپ چاہتے ہیں کہ اس بنیاد پہ تبدیلی آئے کہ آپ اقوام کو بدلنے چلے ہیں اور خود آپ کی قیادت ہی ماشاءاللہ سے پڑھی لکھی نہیں ہے، تو کیا تبدیلی لانی ہے؟ ظلم اور جہالت دونوں میں اضافہ ہو۔ پہلے ظلم وہ کرتے تھے جنہوں نے تبدیلی کا نعرے نہیں لگائے لیکن اور طرح سے سیاست کی، تو آپ کے آ جانے پہ یہ ہوگا کہ وہ ظلم کرتے تھے جنہوں نے سب کو تبدیلی کا میسج دیا، تو اور زیادہ شرم کی بات۔ اس لیے نہیں ہو سکتا۔ یہ تبدیلیاں آتی ہیں اور وہ لوگ لاتے ہیں جو پڑھے لکھے ہوتے ہیں، عوام جو ہے نا پیچھے چلنے والے لوگ ہوتے ہیں۔ عوام میں شعور کی سطح کو بلند کرنا یہ آپ کا کام، بغیر برا مانے، بغیر غصہ کیے، بغیر اپنے مذہب کا روب لوگوں پر جمائے، بغیر اپنے بزرگوں کی حد سے زیادہ تعریف کرنے کے، آپ خود پڑھ کے جب کوئی نظریہ پیش کرتے ہیں تو آپ کی حکمرانی، یہ سب رکاوٹیں بنتی ہیں، آدمی کو آگے چلنے نہیں دیتی۔ جب خود آپ اس اتھارٹی کے ساتھ اٹھتے ہیں اور عوام کو یہ شعور دیتے ہیں کہ تم بھی پڑھو، تم بھی اپنے شعور کی سطح کو بلند کرو، تو پھر نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ کوئی ان پڑھ کی عادت نہیں کر سکتا۔
کوئی ان پڑھ سپریم کورٹ کسی کو مجبور نہیں کر سکتا کہ تم نے ضرور فیصلہ میرے ہی حق میں دینا ہے، سنتا ہی کوئی نہیں۔ وہ کہتے ہیں ہمیں اس سے کیا ہے۔ بے نظیر بھٹو یہ اتنا پڑھتی تھیں کہ ان کے دوست ہیں یا ان کے فالوورز میں سے عبد القدیر خاموش صاحب، امریکہ کے ایک سفر میں انہوں نے فون کیا اور کہا فلاں کتاب لے کے آئیے۔ ان کا کیا ضرورت پیش آ گئی؟ انہوں نے کہا بے نظیر نے پڑھنی اور بالکل لیٹسٹ آئی ہے، تو تم چونکہ آ رہے ہو کل تو لے کے آنا۔ ہم کتاب لائے، انہیں دی کہ آپ پہنچا دیں۔ اس لیے جب تک شعور میں بلندی نہیں ہوتی، شعور کی سطح بلند نہیں ہوتی، آپ کر نہیں سکتے۔ اور اس بات کو چھوڑ دینا چاہیے کہ ہماری زندگی میں یہ کام ہو جائے، ہماری آئندہ نسل میں ہو جائے۔ اگر ہم اپنے نفس کو کچل سکتے ہیں، امارت اور ان چیزوں کی خواہشات سے آگے بڑھ کے تبدیلی کے خواہاں ہیں، تو وہ تبدیلی اگر آئندہ نسلوں میں بھی آتی ہے تو بنیاد میں آپ کا بھی حصہ ہے۔ اس پہ کیوں اصرار ہے کہ میں پتھر ہوں لیکن گنبد کا؟ یہ کیوں نہیں سوچتے کہ پتھر ہوں اور بنیاد کا؟ بنیاد کے پتھر چھپ جاتے ہیں، نظر نہیں نہ آتے، اور گنبد کا جو پتھر ہے وہ نظر آتا ہے، اس سے اس کی زیادہ اہمیت ہوتی۔ اس سوچ کو ڈیویلپ کرنا چاہیے کہ ہمیں کام کرنا ہے، ہمیں صحیح فکر پیدا کرنی، اپنے وقت کا صحیح استعمال کرنا۔ یہ جب آپ کریں گے تب بات بنے گی۔ اور اگر آپ یہ چاہیں کہ جہالت پہ رہیں تو آپ کی جہالت سے لیڈرشپ فائدہ اٹھائی۔ یہ کہنے میں کوئی حرج نہیں ہے کہ لیڈرشپ پی ٹی آئی کی ہو، پیپلز پارٹی کی ہو، نون لیگ کی ہو، کسی بھی پارٹی کی ہو، اگر وہ چالاک ہیں اور داؤ کھیلنا جانتے ہیں تو آپ کا اور ہمارا سودا ہو جانا۔ اور اگر آپ پڑھے لکھے ہیں تو آپ بکنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ آپ کہتے ہیں نرخ والا کن کے ارزانی ہنوز، ابھی قیمت اور بڑھاؤ، میری قیمت یہ نہیں ہے، اور بڑھاؤ۔ افغانستان کے حکمران تھے، انہیں فتویٰ چاہیے تھا، تو ایک بزرگ تھے، ان کا بڑا اثر تھا، وہ ان کی خانقاہ میں چلے گئے، تو انہوں نے کہا میں یہ فتویٰ نہیں دوں گا۔ بادشاہ نے کہا اس کا انجام بھی آپ سوچ سکتے ہیں؟ اسے کہا کیا انجام سوچنا ہے؟ مشرق سے مغرب تک جس کی زمین ہے اور جو اس کا مالک ہے، اس سے نہ ڈروں، اور اس سے ڈروں جو پوری اس کائنات میں ایک چھوٹے سے ٹکڑے پہ، اور وہ بھی عارضی حکمران ہے۔ اور پھر کھانے کی کوئی چیز پیش کی، بادشاہ حیران ہوا کہ کھانے کی چیز اور اس غصے کی گفتگو کے بعد یہ کیا ہے؟ تو ان کا اس سے ذرا چکھ لیں۔ اس نے کہا کہ یہ تو ہندوستان میں ہوتا ہے۔ انہوں نے کہا یہ اس لیے آپ کو چکھایا ہے کہ آج صبح ہی خانقاہ پہ کوئی لے کے آیا تھا، جو میرا پروردگار مشرق سے مغرب تک میرا رزق یہاں بھیجتا ہے، اگر تمہاری سلطنت چھوڑ گیا، مجھے نکال دیا، تو کیا بھوکا مر جاؤں گا؟ اللہ اس چیز کو وہاں نہیں بھیج دے گا؟ یہی چیز دو عالم سے بیگانہ کرتی ہے دل کو، عجب چیز ہے لذت آشنائی۔ دل جب افکار، حقائق اور زندگی کی اعلیٰ تر جستجو میں چلا جاتا ہے، بچوں کے کھیل ہیں یار، اس سے کیا کرنا۔ اس لیے اگر آپ کو جہالت میں زندگی بسر کرنی ہے
مت آئیے، یہاں بھی نہ آئیے، کچھ ملے گا ہی نہیں، فائدہ کیا؟ جتنے میں 2 نفل پڑھ لو اس کا زیادہ ثواب ملے گا۔ اور اگر آپ کو تبدیل ہونا ہے تو بنیادی چیز یہ پڑھنا ہے، مطالعہ، اس کو کیجیے۔